قیامت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن قیامت کے حوالے سے جتنی بھی آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں، اس میں مشرکین جو تھے انہیں سب سے بڑا اعتراض ہی قیامت پہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اور اس کا جسم مٹی کے ساتھ پھر مٹی مل جاتا ہے تو دوبارہ اسے اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور اسی لیے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کے مضامین میں بہت زیادہ قیامت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو قیامت ہے جسے عربی میں معاد بھی کہتے ہیں، معاد یعنی دوبارہ لوٹایا جانا، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی انسان کو جو دی جائے گی، یہ معاد جسمانی ہے یا روحانی ہے، یا جسمانی اور روحانی دونوں ہے۔ اس حوالے سے جو قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق یہ معاد جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی، یعنی انسان کے جسم کو بھی پلٹایا جائے گا اور روح کو بھی پلٹایا جائے گا۔ معاد روحانی بھی مسئلہ نہیں ہے، جو اصل مشرکوں کو اعتراض تھا وہ معاد جسمانی پر تھا۔ یعنی کیسے ممکن ہے، وہ کہتے تھے کہ انسان کا جسم جب بالکل ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ اسے اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ جیسے روایت بھی ہے کہ ایک شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک قبر کی پرانی بوسیدہ ہڈی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پہ لا کے اس ہڈی کو مسل دیا، اور مسلنے کے بعد جب وہ راکھ بن گئی تو اس نے پھونک مار کے اسے اڑا دیا۔ اس نے جملہ کہا کہ اس کو اب کون زندہ کرے گا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یعنی انسان عجیب ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک مثال بیان کر دی ہے اور یہ خود اپنی خلقت کو بھول چکا ہے۔ قال من یحیی العظام، یہ کیا کہہ رہا ہے، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے نبی نے کہو یحیی الذی انشأها اول مرہ، ان کو دوبارہ زندہ وہی کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے متوجہ کیا کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا کوئی ماڈل دیکھ کے اسے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ غور نہیں کرتے اپنی خلقت میں، انہیں تو تعجب یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں پہلی دفعہ کیسے بنایا ہے۔ اور اللہ نے وہی کہا جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوسری دفعہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ نے دوسری آیت میں کہا، یعنی یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے انسان کو دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ شاید 1400 سال پہلے جب مشرکوں کو نبی نے یہ آیت سنائی ہو تو انہیں سمجھ نہیں آیا ہو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، لیکن آج کا جو انسان قیامت پر اعتراض کرتا ہے وہ اس آیت سے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ انسان کو کیسے بنائیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ یہ جو تمہاری انگلی کے پورے ہیں یہ بھی ویسے بنائیں گے جیسے دنیا میں بنائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کہ شناخت کے لیے جو ہے وہ مختلف ممالک آپ کے فنگر پرنٹس لیتے ہیں، اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ میں اس بات پہ قادر ہوں جیسے دنیا میں تمہارے فنگر پرنٹس بنائے تھے میں دوبارہ تمہارے ویسے ہی فنگر پرنٹس بنا دوں۔ اور پھر اللہ نے تیسری آیت میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت کے دن ہم سور پھونک دیں گے اس کے بعد وہ قبروں سے اٹھیں گے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی جانب بڑھ رہے ہوں گے، یعنی رب کی رحمت کی جانب بڑھ رہے ہوں گے۔ کہ یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان کو جب اٹھایا جائے گا وہ روح نہیں ہے کہ جو دوڑ کے جا رہی ہوگی، بلکہ وہ انسان کا جسم ہے۔ اس لیے جو بھی انسان مسلمان ہے جہاں اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے، وہاں اس کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ صرف میری روح کو دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا یا لوٹایا جائے گا، بلکہ میری روح کے ساتھ جسم کو بھی دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور آخری ایک بات، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قیامت کے بعد انسان کا جسم اور روح دونوں زندہ کیے جائیں گے۔ کیوں؟ انسان نے زندگی میں
جو گناہ کیے ہیں یا جو نیکیاں کی ہیں، اللہ کی فرما برداری کی ہے یا اللہ کی معصیت کی ہے، وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ اور پھر سزا میں بھی جسم اور روح دونوں شریک ہوں گے، اور اسی طرح بدلے میں بھی دونوں کو عطا کیا جائے گا۔ اب اگر آپ جنت کے حوالے سے جو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اس میں انسان کو دونوں طرح کی جزائیں ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا وہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں یا شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں یا وہاں پہ قرآن جنت ہے، یہ انسان کی روح کی تسکین کے لیے نہیں، انسان کے جسم کی تسکین کے لیے۔ آپ اچھی غذا کھاتے ہیں، روح کو فائدہ نہیں ہوتا، جسم کو ہوتا ہے۔ روح کو فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ اگر آپ عبادت پروردگار کریں، کسی غریب کا حق لوٹا رہے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کا حق اسے واپس کر رہے ہیں، اس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ تو وہاں پر ایک نقشہ وہ ہے کہ جو انسان کے جسم کو لذت ملتی ہے، اور دوسری طرف روحانی لذت کے حوالے سے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ سب سے بڑی پھر نعمت یہ ہے کہ وہاں انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ جیسے انسان عبادت کرے تو ایک انسان کو روحانی لذت ہوتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی انسان کو وہاں پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے باعث ایک روحانی لذت ہوگی۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ انسان کو قیامت کے دن روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور سزا یہ جزا بھی دونوں کو مل رہی ہوگی۔ اس حوالے سے یہ کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ لیا جائے گا یا وہ بالکل ٹوٹلی معاف ہو جائیں گے، صرف ثواب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہاں جی، اب دیکھیے جو قبر کے حوالے سے ہے، میں نے اس دن بھی حدیث عرض کی تھی، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر ہی جزا سزا شروع ہو جاتی ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ ہاں پھر اس میں اختلاف ہے کہ قبر میں صرف اعمال عقیدے کا سوال ہوگا یا اعمال کا بھی ساتھ سوال ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا، اس لیے کہ انسان کا جو عمل ہے اس کا باب کھلا ہوا ہے۔ اگر عمل میں کوئی چاہے تو وہ کمی پوری ورثہ کر سکتے ہیں، مگر عقیدے میں کمی ورثہ نہیں پوری کر سکتے۔ ایک چیز یہ ہے، اس میں دونوں طرح کے نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں صرف عقیدے کا ہے، جی صدقہ جاریہ جیسے ہے، نماز نہیں ہے ورثہ پڑھتے، روزے کی ادا کرواتے، دیگر اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں عمل سے متعلق۔ اس لیے ایک گروہ علماء کا کہتا ہے صرف عقیدے کا سوال ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں کہ عقیدے کے ساتھ بعض اعمال بھی ایسے ملتے ہیں کہ اگر انسان وہ عمل کرے تو انسان پہ قبر میں سختی ہوتی ہے، کہ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، عمل کے بارے میں بھی بات پوچھ ہوگی۔ اب جو آپ نے کہا کہ پھر محشر کا دن، قیامت کا دن جب آئے گا، اب وہاں پر جب اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 میں سے 51 نیکی ہے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں، اگر وہ نیکی وزنی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہے، تو پھر اس کے بعد زیادہ نیکی پلڑا بھاری ہونے میں جنت میں جائے گا۔ اب جو آپ نے کہا اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں، یا اگر یہ ہے کہ وہ گنہگار زیادہ ہے، تو کیا اب وہاں پر فیصلہ کیا ہوگا، معاف کر دیا جائے گا یا آیا جہنم میں پھینکا جائے گا؟ اب دیکھیے جو محشر کے میدان میں ہے اس میں ایک چیز عقیدہ شفاعت بھی ہے، لیکن عقیدہ شفاعت کے لیے بھی شرائط ہے۔ اگر کوئی ان شرائط میں پورا اترتا ہوگا اور کچھ نہ کچھ اس کے گناہ باقی ہوں گے، وہ عقیدہ شفاعت کی بنیاد پر جنت میں جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اس نے اگر کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ جو شفیع یعنی جس نے شفاعت کرنی ہے وہ اس کو اس شفاعت سے روک رہا ہے، تو پھر اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا کہ وہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے، اللہ کا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اگر کوئی جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، 1 دن 2 سال 4 سال خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح مشرک کے بارے میں ہے، قتل کے بارے میں ہے، یہ تو آپ جو مسلمان ہے اور اس نے جان بوجھ کے مومن کو قتل کیا اس کے بارے میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یعنی ہر ایک کا الگ فیصلہ ہے، لیکن اس میں یہ کہ شفاعت کے عقیدے کے تحت کچھ گناہگار
شفاعت کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتے، لیکن پھر شرائط ہے ان کی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ عرصہ کے لیے جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ سلام پڑھیے محمد۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی نظر کرے اور بھول جائے تو اس کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قسم اٹھائی، سب سے پہلے شرعی قسم کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی اپنی ذات کی قسم کھائے، ماں باپ کی قسم کھائے، لیکن شرعی قسم جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جیسے واللہ باللہ ثم تاللہ، یا اللہ کی قسم جسے آپ کہتے ہیں، شرعی قسم یہ ہے۔ اگر کوئی انسان شرعی قسم کھا رہا ہے تو اس کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر اسے پورا نہ کرے تو پھر اس کے لیے واجب ہے یا 3 دن روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی نظر کی ہے اور وہ بھول گیا ہے تو پھر اس کا وظیفہ کیا ہے کہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ 10 چیزیں میری امت سے اٹھا دی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مناسیات، جو وہ چیز بھول چکا ہے اس کی اس سے پاس پوچھ نہیں ہوگی۔ جب اس چیز کو ویسے ہی بھول گیا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی یا نہیں مانی تھی، یا مانی تھی تو کیا مانی تھی، تو اس کی بات پوچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے طبعی احتمال ہے کہ میں نے یہ نظر مانی ہوئی ہے، پھر اسے پورا کرے گا۔ اگر بالکل بھول گیا ہے تو پھر اسے پورا نہیں کرے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں، حج متع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ نے کہا تھا ثانی نے کہ گانا متعتان فی زمانہ رسول کے زمانے میں 2 ہوتے تھے، وہ حلال تھے، انا احرمها، میں انہیں حرام کرتا ہوں۔ ایک متعۃ النساء تھا، دوسرا متعۃ الحج تھا۔ یہ سوال یہ ہے کہ وہ مدت الحج کیا ہے؟ وہ مدت الحج یہ ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس وقت وہ احرام پہنتا ہے، اور احرام پہننے کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں اس پر حرام ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد پہلے عمرہ تمتع ہے، پھر حج تمتع ہے، اور ان دونوں کے درمیان کا جو مدت تھا عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان، جب اس نے احرام اتار دیا پھر وہ حرام چیزیں دوبارہ حلال ہو گئی، پھر اس کے بعد حج تمتع کا احرام پہنے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ حرام ہوگی۔ تو لیکن یہ جو درمیان کے پیریڈ میں حلال تھی، تو خلیفہ ثانی نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اب اس ٹائم پیریڈ میں بھی وہ جو چیز حلال ہوتی ہے میں اس کو حرام کر رہا ہوں، اسے متعۃ الحج کہا جاتا ہے۔ سبق پڑھیے محمد۔ یا زہرا